وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو مدبر کائنات خالق ارض و سما ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، یہ دین ایک مکمل دین ہے۔ اس دین کی تکمیل میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کر دیا گیا۔ اب اس دین کے اندر کسی بھی قسم کی حذف و اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس دین کے اندر کوئی بات اپنی طرف سے ایڈ کرنے کی انسانوں کے لیے کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی تکمیل کا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ذریعے لگا دیا۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے تحت کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہاری دین یعنی دین اسلام کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے اس دین کی اسلام کو پسند کر لیا گیا، ایک دین کی حیثیت سے، دین کے اعتبار سے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم حضرات، دین جب مکمل ہو چکا ہے، دین کی تکمیل جب ہو چکی ہے، تو دین وہی مانا جائے گا جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ شریعت اسی کو مانی جائے گی جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی باتیں انسان اپنی طرف سے بنا کر کے، جو بھی عبادتیں انسان اپنی طرف سے بنا کر کے، ایجاد کر کے
دین کے نام پر کرے، چاہے وہ بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عبادت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، جس بات کو انجام دینے میں، جس عمل کو انجام دینے میں، جس عبادت کو کرنے میں انسان کو کوئی حرج نہیں لگ رہا ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کے اندر کیا غلط ہے، ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں، اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں نا، تو اس کو کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو دیکھیے، عبادت چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو جائے، ہمارا کیا ہوا عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انجام نہیں دیا ہے، آپ نے صحابہ کو اس عمل کو کرنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے اس عمل کو نہیں کیا، تابعین تبع تابعین میں سے کسی نے اس عمل کو انجام نہیں دیا، تو اس بات پر اگر ان لوگوں کا مہر نہیں لگا ہوا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وہ بات بالکل بیکار اور مردود ہے۔ دین کے اندر یا دین کے نام پر جو باتیں بھی ایجاد کی جاتی ہے، دین کے اندر جو نئی باتیں بھی پیدا کی جاتی ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو انسان جیسے جیسے دنیا کے اندر ترقی کر رہا ہے، بدعت کا اصل معنی ہوتا ہے ایجاد کرنا، کوئی نئی چیز پیدا کرنا، کوئی نئی چیز بنانا۔ تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے انسان جس طرح ترقی کر رہا ہے، انسان جس طرح دنیا کے اندر تیزی سے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، آئے دن نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں، تو یہ چیزوں کا ایجاد ہونا، نئی نئی دنیاوی چیزیں بنانا، یہ بدعت کس کو نہیں کہیں گے، مطلب یہ بھی ایک نئی چیز ہے تو یہ بالکل جائز ہے، جو ہم دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی سہولت اور لوگوں کے فائدے کے لیے ہم بنا رہے ہیں یا لوگ ایجاد کر رہے ہیں۔ لیکن یہی چیز اگر دین کے اندر آ جاتی ہے تو اسی کو ہم بدعت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اسی کو شریعت کے اندر بدعت کہا جاتا ہے، کہ قرآن و حدیث جس چیز کو صحیح قرار دے چکا ہے، اس چیز کے علاوہ قرآن و حدیث کے اندر جن چیزوں کو عبادت قرار دے دی گئی ہے، ان چیزوں کے علاوہ دین کے نام پر دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیدا کر لینا اور یہ کہنا اور ان باتوں کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے، قرآن اور حدیث کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے اور یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے، اس پر بھی صحابہ کا عمل موجود ہے، جبکہ ان چیزوں پر صحابہ کا عمل ہی موجود نہیں ہے، قرآن و حدیث سے اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو اسی کو بدعت، اور اسی کو بدعت اسلام نے اسی کو بدعت قرار دیا، اور اسلام کے اندر شریعت کے اندر بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کھلے طور پر کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو بیان کر دیا ہے۔ اس دین کی تکمیل کے ساتھ ہی قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کو بتا دیا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سی عبادت کرنا جائز ہے، کون سی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ حلال و حرام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں قرآن کے اندر بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا۔ اس لیے قرآن کے اندر کہا کہ قرآن کے اندر اگر انسان اپنے طرف سے کسی آیت کو توڑ مروڑ کر پیدا کرنا چاہے گا کوئی معنی، اپنی طرف سے قرآن و حدیث کی کسی آیت کو توڑ مروڑ کر کے کوئی نیا معنی پیدا کرنا چاہے گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہونے نہیں دے گا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اگر انسان کتنی بھی کوشش کر کے قرآن کی آیت کو توڑ مروڑ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کی حقیقت ایک نہ ایک دن لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا کہ قرآن کے اندر نہ تو انسان سامنے سے کسی چیز کا اضافہ کر سکتا ہے اور نہ انسان پیچھے سے قرآن کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر سکتا ہے۔ لا
يدخل من بين يديه ولا من خلفه، کہ قرآن کے اندر انسان لاکھ کوشش کر لے، قرآن کی تکمیل کے بعد اگر اس آیت کے اندر وہ توڑ مروڑ کر کوئی نیا معنی پیدا کرنا چاہے گا یا قرآن کی کسی آیت کو تحریف کرنا چاہے گا تو انسان نہیں کر سکتا۔ محترم حضرات، بدعت یہ گمراہی ہے۔ جہاں بھی بدعت کا ایجاد ہوتا ہے، جہاں بھی ان بدعتی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر سنت کی کمی آ جاتی ہے، اس معاشرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جہاں بھی بدعت کو انجام دینے والے لوگوں کی ایک جماعت پیدا ہو جاتی ہے، جہاں بھی دین کے اندر نئی باتوں کو ایجاد کرنے والوں کی ایک جماعت پیدا ہو جاتی ہے اور نئی باتوں کو ایجاد کر کے عبادت کے نام پر اس کو انجام دینے لگتے ہیں، تو اس معاشرے سے، اس سوسائٹی سے، اس محلے سے آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ وہ سارا کا سارا محلہ شرک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، بدعت و گمراہی کی دلدل میں پھنستی چلی جاتی ہے اور دین سے پوری طرح سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ دین کے اندر ہر پیدا کی جانے والی نئی بات بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ والی چیز، گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز انسان کو نار جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بدعت کو انجام دینے والا، بدعت کو ایجاد کرنے والا انسان، یہ انسان کو جنت کی طرف نہیں، سیدھے راستے کی طرف نہیں، اچھائی کی طرف نہیں، بلکہ گمراہی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے جہنم کی دہلیز پر، جہنم کے دروازے پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ بدعت، اس کے بہت سارے نقصان، جیسا کہ ایک میں نے کہا کہ گمراہی، دوسرا نقصان بدعت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت قائم ہوگی اور انسان پریشان حال ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، یعنی اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے اس کوثر سے۔ اچانک کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے تو فرشتے اس کو بھگا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ فرشتے اس کو بھگائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو آنے دیجئے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت ہے، ان کو آنے دیجئے پانی پینے کے لیے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد، جب آپ اس دنیا سے انتقال کر کے اس دنیا سے آپ چلے گئے، تو آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کس کس طرح سے تحریف کی، دین کے اندر کیسی کیسی نئی باتوں کا ایجاد کیے، اور دین کے نام پر کتنی عبادتوں کو انہوں نے انجام دیا، دین کے نام پر کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعد دینی، کہ ایسے لوگوں کے لیے دوری ہو، ایسے لوگوں کے لیے دوری ہو جو میرے مرنے کے بعد میرے دین کو بالکل بدل کے رکھ دیا، میرے دین کے اندر نئی نئی باتوں کا ایجاد کیا، میرے دین کے اندر نئی نئی عبادتوں کا ایجاد کیا، ایسی ایسی باتوں کو انہوں نے لوگوں کے سامنے لا کر کے پیش کیا جس کو میں نے نہ کیا، نہ میں نے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے دین کے نام پر پوری دین کو بدل کے رکھ دیا۔ تو ایسے لوگ جو بدعت کو ایجاد کرتے ہیں، جو بدعتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے انسان کو جب کبھی بھی آپ کے پاس کوئی بھی نئی بات آ رہی ہے، کوئی ایسی بات آپ کو معلوم ہو رہی ہے، کسی ایسی سنت کا علم ہو رہا ہے، کسی ایسی عبادت کا علم آپ کو ہو رہا ہے جس کا علم آپ کو نہیں تھا، تو جب تک آپ اس کے بارے میں تحقیق نہ کر لیں، پوری طرح سے آپ اس کو جانچ نہ لے، پرکھ نہ لے، اور آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے اور یہ نبی کی سنت ہے، قرآن کی آیتوں سے اس کی دلیل موجود ہے، اس وقت تک ان باتوں پر انسانوں کو عمل نہیں کرنا چاہیے۔
موجودہ دور میں ہم اور آپ جس ماہ سے ابھی گزر رہے ہیں، ہم اور آپ جس ماہ سے گزر کر کے آئے ہیں، یہ دونوں مہینے دیکھیے، رجب کا مہینہ ہم سے گزرا ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے کتنی بدعتوں کو انجام دیے ہوں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہیں جو ہر مہینے کے اندر ایک نہ ایک بدعت یا دین کے اندر ایک نہ ایک چیز کو ایجاد کر کے رکھے ہیں اور اس کو انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ماہ محرم سے آپ کاؤنٹ کر کے چلے آئیے، ماہ محرم کے اندر کیا کرتے ہیں؟ پنجوں کو انجام دیتے ہیں، پنجے اٹھاتے ہیں، تعزیہ مناتے ہیں، حضرت حسن حسین کے شہادت کا غم مناتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ تو ماہ محرم جو مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی ہم غلط کام کر کے چلے آتے ہیں، اور جو کام کرنا ہوتا ہے ہم اس کام کو پوری طرح سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح محرم کے بعد صفر کا مہینہ آتا ہے، صفر کے مہینے کو مسلمان نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، صفر کے مہینے کو مسلمان ایسا مہینہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کوئی اچھا کام کرنا ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے، کوئی بزنس شروع بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی شادی بیاہ بھی اس مہینے کے اندر کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ سفر کے مہینے کو وہ نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہینہ اچھا نہیں ہے، اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی کرو گے اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں دے گا، لہٰذا اس مہینے کو مسلمان نحوست کے نام سے جان کر کے، نحوست کے نام سے اس کو یاد کر کے اس مہینے کو ایسے ہی چھوڑ دیتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم ایک الگ بدعت کرتے ہیں، ایک ایسا گناہ کا کام کرتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا، آپ کی تاریخ پیدائش میلاد النبی منانا، یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ صحابہ کی کن جماعتوں سے ثابت ہے؟ یا تابعین میں سے یا تبع تابعین میں سے کن سے ثابت ہے؟ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک پرانے لمبی مدت سے اس کو بھی انجام دیتے چلے آ رہے ہیں، اسی بنیاد پر کہ ہم سے پہلے لوگ انجام دے رہے تھے، اسی لیے ہم بھی اب اس کو انجام دے رہے ہیں۔ ارے ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے اپنا برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا صحابہ جو اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اپنی مال و دولت لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے بے یار و مددگار، کیا وہ صحابہ اپنے نبی کا برتھ ڈے منائے تھے؟ نہیں منائے تھے، لیکن ہم ایک مدت سے اس کو بھی مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر بھی ہم بدعت کا کام کرتے ہیں۔ اب رجب کا مہینہ ہم سے گزرا ہے، رجب کے مہینے کے اندر کتنی بدعتیں انجام دیے جاتے ہیں، کتنے کنڈے کے نام سے کیا کے نام سے بہت ساری بدعتیں ماہ رجب کے اندر انجام دیے جاتے ہیں، جبکہ رجب کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کرنا ثابت ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس مہینے کے اندر بھی بہت ساری بدعتوں کو انجام دیتے ہیں۔ ابھی جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، تو کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو عربی مہینہ ہے، اسلامی سال کا جو مہینہ ہے، اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو کسی نہ کسی مہینے کے اندر ہم نے کچھ نہ کچھ بدعتوں کو ایجاد کر کے رکھا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم اس کو باقاعدہ پابندی کے ساتھ انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی وہ چیز ہم سے چھوٹتی نہیں ہے، کبھی وہ چیز ہم سے چوکتی نہیں ہے، پوری پابندی کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ اس کو یاد رکھ کر کے اس دن انجام دیتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہیں نبی کی سنت، وہیں نبی کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو پوری طرح سے چھوڑے ہوئے ہیں، اور کبھی ہم اس کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں، کبھی ہم اس پر عمل کرنے کی طرف آمادہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ماہ شعبان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو عمل کرنا ہے، جس عمل کو انجام دینا ہے، اس عمل کو ہی انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر کیا کیے ہیں اسی کو انجام دینا ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے، حدیث کے اندر کیا بات آئی ہے، اسی کو انجام دینا ہے۔
اور اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کن باتوں سے کون کون سی بات نہیں کرتے تھے، ہم وہ چیزیں اس مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بھی بدعت کو ہم ایجاد کیے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ جب بھی 15ویں شعبان آتا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو پہلی تاریخ سے ہی یہ ساری بدعتوں کا ایجاد، ان ساری بدعتوں پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے چلے آئیے اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر یعنی شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ کثرت سے اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، کنٹینیو نہیں، کثرت سے، مطلب اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر پابندی کے ساتھ کثرت سے زیادہ دوسرے مہینے کی بنسبت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اگر کوئی روزہ ہم لوگوں سے چھوٹ گیا ہوتا رمضان کے اندر تو ہم اپنے روزے کی قضا اسی ماہ شعبان کے اندر کرتے تھے۔ کب کرتے تھے؟ ماہ شعبان کے اندر کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عبادتیں بھی کثرت سے اس مہینے کے اندر کرتے تھے، کوئی خاص روزہ نہیں، کوئی خاص عبادت نہیں جیسے ہم لوگ 15ویں تاریخ کو ہی رکھ لیا ہے، نہیں، اس پورے مہینے کے اندر اللہ کے نبی کثرت سے ہر عبادت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر انسان کا عمل پیش ہوتا ہے۔ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں، ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، جیسے یوم الخمیس اور یوم الاثنین، پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہمارا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر بھی ہمارا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس مہینے کے اندر کثرت سے ہر عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی عبادت کرنی ہے اس مہینے کے اندر، ہمیں بھی اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کرنی ہے اور اللہ کے نبی کی سنت کو فالو ہی کرنا ہے اور اللہ کی اس دین کو پر عمل کرنا ہے، تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس مہینے کے اندر؟ بدعت کو ایجاد کر رکھے ہیں۔ 15ویں شعبان، پہلے تو 1 تاریخ سے ہی قرآن خوانی شروع ہو جاتا ہے۔ کب سے؟ 1 تاریخ سے، جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہر گھر کے اندر قرآن خوانی شروع۔ سال کے 12 مہینے کتنے دن ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے دن ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ کتنے دن ہم اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ لیکن اس دن تو نہیں ہوتا، سال کے 12 مہینے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی 15ویں شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن خوانی باقاعدہ پیسے دے کر کے بلوا کر کے قرآن خوانی کروایا جاتا ہے، قرآن پڑھوایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے قرآن پڑھنا کیا غلط ہے؟ قرآن پڑھنا کیا غلط ہے؟ ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں نا۔ ارے سال بھر کیا اچھا کام کرنا آپ کو یاد نہیں تھا؟ اسی مہینے کے اندر، وہ بھی 15 تاریخ تک ہی یہ کام کرنا آپ کو یاد ہے؟ کیا صحابہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شعبان کے مہینے کے اندر قرآن خوانی کرو، کثرت سے پڑھو، اور پڑھنا ہی ہے آپ کو قرآن اس مہینے کے اندر بھی؟ تو اس مہینے کے اندر کیوں گھر کے اندر ہی صرف بلا کر کے پڑھاتے؟ آپ نارمل بھی اچھی طرح سے، نارمل بھی آپ سادے انداز میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اسی 1 تاریخ سے لے کر کے 15 تاریخ تک ہی قرآن پڑھا کے جیسے ہی 15 تاریخ ختم، وہاں سے قرآن خوانی، قرآن پڑھنا بھی بند۔ تو 15 تاریخ تک ہی اللہ قرآن پڑھنا جائز ہے کیا؟ کہیں حدیث کے اندر ہے 1 تاریخ سے لے کر کے 15ویں شعبان تک قرآن پڑھو، اس کے بعد جیسے ہی 15ویں شعبان گیا، 16ویں شعبان آیا، وہاں سے قرآن پڑھنا بند کر دو؟ یہ تو بدعت ہو گیا۔ یہی تو بدعت ہے کہ آپ ایک چیز کو خاص کر لیے ہیں اور وہ چیز وہ اس وقت تک انجام پا لیتا ہے، وہاں سے اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کو تو بدعت کہتے ہیں، اور یہی بدعت ہے اور یہی گمراہی ہے۔ ایک ہو گیا قرآن خوانی، جیسے ہی 15ویں تاریخ آتی ہے، شعبان کا 15واں دن آتا ہے، اس رات کیا کرتے ہیں ہم؟ اس رات انسان قبرستان جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان کا رخ کرتے ہیں۔ اب سوال کریں گے کہ قبرستان جانا کون سا غلط ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں نے تم لوگوں کو قبر کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لہٰذا اب تم لوگ قبر کی زیارت کر سکتے ہو، قبرستان جا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی کیا کوئی دین مقرر کیے
کہ فلاں دن ہی جاؤ، فلاں مہینے کے اندر فلاں دن فلاں رات کو ہی جا کر کے قبرستان کی زیارت کرو، قبر کی زیارت کرو؟ کیا اللہ کے نبی کسی حدیث کے اندر کسی ایک دن کو خاص کیا، کسی ایک رات کو خاص کیا، یا اللہ کے نبی کسی ایک خاص رات ہی کو گئے ہوئے ہیں؟ نہیں، تو پھر ہم نے کہاں سے اس کو بنا لیا؟ وہ بھی ہم قبرستان جاتے ہیں، چلو 15ویں شعبان کو ہم قبرستان جاتے ہیں، وہاں جا کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کے ہم موت کو یاد کریں، ہم موت کو یاد کریں اور یہ سوچیں، اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ لائے اور یہ فکر لائے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس جگہ پر آنا ہے، اور اسی طرح ہمیں بھی اس کے اندر مدفون ہونا ہے، اور بے یار و مددگار اس کے اندر ہمیں بھی اس اندھیری کوٹری کے اندر ایک دن رہنا ہے۔ اس کو یاد کرنے کے لیے ہمیں قبرستان جانے کے لیے کہا۔ دوسرا مقصد کہ ہم قبرستان جا کر کے وہاں جو لوگ مدفون ہیں، وہاں جن لوگوں کو ہم نے دفن کر کے آیا ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے محلے والے، ہمارے محلے کے اچھے اور برے لوگ، جن کو ہم قبر کے اندر دفنا کر کے آئے ہیں اور جو ابھی اس قبر کے اندر مدفون ہے، جن کی ہڈیوں کو، جن کے جسم کو مٹی کھا چکی ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہاں جا کر کے ان کے لیے ان کے حق میں ہم دعا کریں، وہاں جا کر کے ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کریں، وہاں جا کر کے ان کی نجات، نار جہنم سے نجات کے لیے ہم دعا کریں، وہاں جا کر کے ہم انہیں عذاب قبر سے بچنے اور ان کو بچانے کے لیے دعا کریں۔ لیکن آج جو بھی 15ویں شعبان کو قبرستان جاتے ہیں، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کر کے ان کے لیے دعا کرنے کے بجائے جو لوگ مدفون ہیں قبر کے اندر، ہم ان سے دعا مانگتے ہیں، ہم ان سے اپنی حاجت کو، ان کے سامنے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو پیش کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں پریشانی کو دور کر دے، ہماری فلاں ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کر دے، ہماری فلاں مراد ہے اس مراد کو پورے کر دے، ہماری بزنس کے اندر گھاٹا آ گیا ہے، ہماری بزنس کو درست کر دے۔ اس طرح کی دعائیں ہم جا کر کے اس قبر کے اندر مدفون لوگوں سے ہم کرتے ہیں، جبکہ وہ خود دعا کے محتاج ہیں، وہ خود ہماری دعاؤں کی محتاج ہیں، وہ خود ہماری دعاؤں کے ضرورت مند ہیں۔ ہم ان کے لیے نہ دعا کر کے ہم ان سے دعا کرتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ بھائیوں، یہ بالکل غلط ہے۔ قبرستان جا کر کے ہم قبر کے اندر مدفون لوگوں کے لیے دعا کریں، ان کے حق میں دعا کریں۔ کہنا یہ ہے کہ جیسے ہی 15ویں شعبان آتا ہے تو اس طرح کی بدعتیں کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، اور ایک چیز اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے، ایک اور بدعت کو انجام دیا جاتا ہے۔ کیا؟ کہ جو لوگ بھی مر چکے ہیں، قبر کے اندر مدفون ہو چکے ہیں، 15ویں شعبان کی رات ان کی روح گھر واپس آتی ہے۔ کیا؟ ان کی روح گھر واپس لوٹ کر کے آتی ہے۔ اسی لیے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے جو من پسند کھانا ہوتا ہے، ان کے جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، وہ جن جن چیزوں کے شوقین ہوا کرتے تھے، اس رات وہ اپنے گھروں کے اندر ان تمام چیزوں کا انتظام کرتے ہیں باقاعدہ، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی روح گھر کے اندر واپس آئے گی اور یہ ساری چیزیں کھا کر کے جائیں گی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے جسم سے ایک مرتبہ روح نکل جاتی ہے، ہم بے جان ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، تو پھر روح اسی وقت واپس آئے گی جس دن حضرت اسرائیل علیہ السلام دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین کے حکم سے سور پھونکیں گے، تبھی چل کر کے ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے، تبھی چل کر کے ہم میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، تبھی چل کر کے ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم کے اندر روح نہیں آتا ہے۔ آپ کہیں گے جب سوال و جواب ہوتا ہے اس وقت روح لوٹائی جاتی ہے، تو اس وقت بھی پوری روح نہیں لوٹائی جاتی ہے، صرف کمر سے اوپر تک کی روح اس کی جسم کے اندر ہوتا ہے، پھر جیسے ہی سوال و جواب ختم ہوتا ہے پھر نارمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن مکمل روح جو ہم کہتے ہیں کہ 15ویں تاریخ کو ہمارے گھر کے اندر ان کی روح واپس آتی ہے، یہ سب غلط عقیدہ ہے۔ ان غلط عقائد سے ہمیں توبہ کرنا ہے، ان بدعتوں کو ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، ہم ان ساری چیزوں کو باقاعدہ تاریخ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، وقت کے ساتھ، پورے مہینے کی پابندی کے ساتھ انجام دیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر۔ جیسے ہی وہ وقت آتا ہے ہم لائٹنگ کرتے ہیں، اپنے قبروں کو، مزاروں کو سجا دیتے ہیں،
کیا کبھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی یاد کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو بھی یاد کیا ہے؟ کیا قرآن کی کسی ایک تعلیم جو ہم سے چھوٹ چکی تھی، جس کو ہم چھوڑ چکے تھے، کیا ہم نے اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کی ہے؟ کہاں ہم یاد کرتے ہیں؟ فجر کی نماز کو لے لیجئے، یا بہت سارے ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ نبی کی ایک ایک سنت کو ہم اپنے معاشرے کے اندر زندہ کرنا ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف جاتے نہیں ہیں، اور خود ہماری زندگی کے اندر بھی نبی کی ایک سنت نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری سنتیں ہیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں لیکن ہم اس پر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کون سی سنت؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ نماز کو ہی لے لیجئے۔ نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو نماز پابندی کے ساتھ ہر دن آ کر مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ ایک دن میں جو 12 رکعت سنت ہے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اگر 4 وقت کی نماز کہیں دوسری جگہ پڑھ لیتے ہیں، چھوٹ بھی جاتی ہے، تو فجر کی نماز تو نہیں چھوٹنی چاہیے نا؟ فجر کے وقت ہم اپنے گھر کے اندر سو رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جب اللہ اکبر اذان کی آواز ہمارے کان کے اندر آتی ہے تو ہم فوراً اپنے بستر کو چھوڑ کر کے وضو کر کے مسجد کا رخ کرتے ہیں، جبکہ ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہیں اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے نہ ادا کرنے پر ہم پر گناہ آتا ہے، ہم کو ہمارے اوپر گرفت ہے، اللہ گناہ لکھے گا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی، لیکن جاننے کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بدعت ہے، جو دین کے نام پر لوگ ایجاد کر کے رکھے ہیں، ہمیں یاد رہتا ہے، اور جیسے ہی ہم کاؤنٹ کرتے ہوئے سال کے شروع سے آتے رہتے ہیں ہم کو یاد نہیں رہتا ہے، لیکن جو لوگ اس کو انجام دیتے ہیں ان کو باقاعدہ یاد رہتا ہے، لیکن ان کی زندگی کے اندر نبی کی ایک سنت کی پابندی نہیں، نماز کی پابندی نہیں، قرآن کی ایک تعلیمات پر عمل نہیں، لیکن ان چیزوں پر عمل کرنے اور ان چیزوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کا انہیں بڑا شوق ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی کو کسی نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، کسی کو کسی بھلائی کی طرف بلاتا ہے، تو بھلائی کی طرف بلانے والے انسان کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس بھلائی پر عمل کرنے والے انسان کو اجر و ثواب ملے گا۔ جتنا بھلائی کی طرف جس کو ہم دعوت دیے ہیں، اور اگر وہ اس بھلائی پر عمل کر رہا ہے تو اس کو جتنا ثواب ملے گا، ہمیں صرف دعوت دینے اور انہیں بلانے کی وجہ سے ان کے برابر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی کسی کو کسی برائی کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ برائی پر اگر اس برائی کی طرف وہ آ لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، تو جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا گناہ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو سوچئے کہ جو انسان بدعت ایجاد کرتے ہیں یا کسی کو ضلالت و گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ان کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہوگا، کون اس بوجھ کو سنبھالے گا، کون اس بوجھ کو اٹھائے گا، اللہ کے سامنے کون آپ کے خلاف آپ کے ساتھ ہوں گے؟ ذرا سوچئے اور اپنے معاشرے سے ان ساری بدعتوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ماہ شعبان کے تعلق سے جو حقیقت ہے اس پر عمل کیجیے، اور جو حقیقت سے خالی ہے اس کو ہم اپنی زندگی سے اپنے معاشرے سے بھی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو صحیح احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے سے بدعتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم تمام کی گناہوں کی مغفرت فرما، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر داخلہ نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔